انسان کے گھر پر جائے اور ہر بھکاری 1-1 روپیہ مانگے صرف، تو وہ مالدار اگر 1-1 روپیہ انہیں نہ دے گا تو اسے خود بھی شرم آئے گی کہ میں کروڑ پتی آدمی ہوں اور میں 1-1 روپیہ بھی نہ دے سکوں. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اسے پابند کرنے والے؟ تو دلائل بہت سارے ہیں. ایک تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور لہٰذا ایک تو وہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کا عمل، اور اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب. ثواب کہتے ہیں عمل خود کرے اور ثواب خود لے، یہ ہے ثواب. اور یعنی خود کو ثواب پہنچانے کی نیت سے عمل کرے، یعنی نماز میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے، بھائی روزہ میں رکھ رہا ہوں میرے لیے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے، یہ ہے ثواب. اور ایک ہے ایصال ثواب، یعنی عمل خود کرے مگر ثواب کسی اور کو پہنچا دے، ایصال کر دے، منتقل کر دے، ٹرانسفر کر دے. ایک چیز یہ ہے. تو اہل سنت والجماعت حنفی المسلک میں ثواب بھی اور ایصال ثواب بھی دونوں بھی جائز ہے، دونوں بھی کر سکتے ہیں. ایصال ثواب آدمی کر رہا ہے تو آٹومیٹک اس میں ثواب آ گیا، ایصال ثواب میں ثواب داخل ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، تو میں یہ اکثر جواب دیتا ہوں کہ اگر 20 رکعت یہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ 20 رکعت آدمی پڑھ رہا ہے تو اس میں 8 رکعت تو آ گئی نا. لیکن کوئی آدمی اگر صرف 8 رکعت پر بھروسہ کرتا ہے تو 8 رکعت پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے 12 رکعتیں کہاں سے لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے گا کہ 20 رکعت نبی کا عمل ہے تو لہٰذا تو نے 8 رکعت پڑھی ہے، اب 12 رکعت لا، تو وہ 12 رکعت لائے گا کہاں سے؟ لیکن جو انسان اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اگر ایگزامپل اگر 8 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت اگر یہ لے کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا 8 رکعت تراویح ہے، تو آٹومیٹک 20 میں 8 رکعت تو شامل ہی ہے، تو نتیجتاً ہوگا یہ کہ یہ جنت میں جائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں جب ہم زیادہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ 10 کے بجائے 20 ڈریس ہم لے لیں، 15 ڈریس ہم لے لیں اور احتیاط کے نام پر، تو بھائی دین کے معاملے میں اتنی کنجوسی کیوں ہے کہ بھائی ایصال ثواب صرف ہمارے لیے ہے، مرحومین کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی، وہ آگے بھی آ رہا ہے اس کا بیان انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اگر کوئی آدمی اتنا شرکیہ اس کا عقیدہ تھا لہذا وہ شرابی اور کبابی تھا، ہاں اگر اس کو اتنا ہی ایصال ثواب کرا رہے کہ اس کو اللہ کو چیلنج کر رہے کہ بخشوانے کے لیے، تو وہاں پر وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو ایصال ثواب نہ ہی کرے یہ سوچ کر کہ وہ بڑا گناہ گار ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم اپنے سے لہذا کمتر اس کو کیوں سمجھتے تھے. تو یہاں پر لہذا میں یہ بات بیان کروں اور یہ تفسیر میں انشاءاللہ یہ مضمون تھوڑا آگے اور لے گئے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے ہمارے پروردگار، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور بادشاہت کا کچھ حصہ عطا کیا. یعنی پہلے یہ لہذا غلام تھے، اس کے بعد یہ وزیر خزانہ بنائے گئے، وزیر خزانے کے بعد پھر یہ وزیر اعظم اور بادشاہ بنائے گئے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جب یہ ان کے ماں باپ وغیرہ مل گئے آپس میں سب اکٹھے ہو گئے تو یہ دعا ہو رہی ہے اے ہمارے پروردگار. اور اس طرح ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یقیناً تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور تو نے مجھے تعبیر یعنی خواب کی تعبیر کا علم سے نوازا، یعنی تعبیر خواب کے علم سے مجھے تو نے نوازا اور مجھے سکھایا تو نے کہ خواب کی تعبیر کس طرح بیان کی جاتی ہے. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والے. فاطر کہتے ہیں بغیر نمونہ، اور نمونہ بھی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اتنا پرفیکشن کے ساتھ زمین و آسمان کو بنا نہیں سکتا یا کسی بھی چیز کو بنا نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ نمونہ اگر کسی کے سامنے ہو کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے، انسان ہی نمونہ ہے، تو بھئی انسان کو دیکھ کر دوسرا انسان بنا لو. سارے انسان مل کر نہیں بنا سکتے. مکھی کو دیکھ کر دوسری مکھی بنا لو، اور لہذا ہوا کو دیکھ کر ایک ایسا سسٹم چلا دو جو نظر نہ آئے لیکن وجود ہو اور محسوس سب کو ہو. تو نمونہ تو ہے لیکن کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آسمان کے نمونے کے ایسا آسمان بنایا جو بغیر عمد ترونہا ہے، یعنی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے جو کھڑا ہوا ہے اور بغیر نقص کے، بغیر کمی کے جو کھڑا ہوا ہے.
تو اے وہ پروردگار جس نے بغیر نمونے کے آسمان کو بنایا اور بغیر زمین کے نمونے کے زمینوں کو بنایا. زمین کتنے ہیں اس کا ذکر لہذا قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہے کہ آسمانوں کے بارے میں تو 7 آسمان ہیں تو ذکر آئے ہیں، لیکن زمینیں بھی 7 ہیں. اس طریقے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا. ایک بارش تو اس نے زمین پر ناجائز قبضہ کر دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا، اور یہ 7 زمینوں کا طوق اوپر سے نیچے تک اس کے ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ زمین جس زمین پر ابھی ہم ہیں، تو یہ زمین کو 7ویں پہلی زمین مانی جائے گی. جیسے یہ آسمان کو پہلا آسمان مانا جاتا ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان. تو زمین کی یہ جو زمین ہے یہ پہلی زمین ہے، اس کے بعد دوسری زمین، اس کے نیچے تیسری زمین اس کے نیچے. تو لہٰذا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زنجیر کو چھوڑ دیا جائے زمین کے نیچے. تو پہلی زمین سے وہ زنجیر، یعنی چھوٹی زنجیر ہو، وہ زنجیر کو اتنا گڈھا کھودا جائے کہ ایک زمین سے دوسری زمین تک وہ زنجیر کو پہنچایا جائے، پھر دوسری زمین سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں تحت الثری تک اس زمین کو پہنچایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے کہ جو اس زنجیر کو ہو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ زنجیر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کو بیان کیا جا رہا تھا اس حدیث میں. تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ یہ جو زمین ہے یہ پہلی ہے، اس کے نیچے دوسری، اس کے نیچے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں تحت الثری. تو لہٰذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمین کو بغیر نمونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، یعنی میرے کام بنانے والا ہے، میرا دوست ہے اور میرا رہنما رہبر ہے. وہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ جب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے، یعنی جب مرنے کا وقت قریب آ جائے، وفات کا وقت قریب آ جائے، تو اے اللہ مجھے مسلمان، یعنی میں مسلمانوں کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام پر مرنا چاہتا ہوں اور اسلام پر مرنا. توفنی مسلمہ، جب میرے دنیا سے اٹھ جانے کا وقت قریب آئے، مسلمہ تو میں تیرا فرما بردار بن کر اٹھوں. مسلمان کہتے ہیں اللہ کا فرما بردار. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے تو میں تیرا فرما بردار بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے اے اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو نیک لوگوں میں شامل فرما، حضرت ابراہیم حضرت یعقوب میں شامل فرما، یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے. تو ایک مختصر سی بات میں بتاتا چلوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو حنبلی مسلک کے امام ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ ایک ایسی عورت جو کہ فلاں کام کرے تو وہ نبی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے ایک کوسچن مارک کیا، سوالیہ نشان کیا اور اس پر ایک رسالہ تیار کیا. بعض جمہور مفسرین اور علماء کرام نے بڑا مدلل انداز میں ان کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا نے توبہ کر لی تھی اور اللہ سے معافی مانگ لی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معافی کو قبول کر دیا، توبہ کو قبول کر دیا، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ لی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کو معاف کر دیا تھا. تو یہ تو ہوئی پریکٹیکل بات، ظاہری بات. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے توبہ سے گناہ معاف ہو جانا اور ایک کہتا ہے توبہ سے بھی گناہ معاف نہیں ہونا. تو یہ جو ہے حضرت زلیخا کا گناہ کہ انہوں نے گناہ کی دعوت دی اور لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی. تو یہ ایسا گناہ نہیں تھا کہ جو توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا. سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے تو لہذا یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ نماز اس نے چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، اور کسی کا حق تھا، حق دار کو حق ادا نہیں کیا، اس نے قبضہ کر دیا، ناجائز قبضہ کر دیا، یعنی حقوق العباد میں پرفیکٹ نہیں ہے، پورا نہیں کیا. تو یہاں پر فرماتے ہیں نماز اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ اللہ میرے نماز کے گناہ کو معاف کر دے، میں نے جو نماز چھوڑی ہے اسے معاف کر دے، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول کب ہوگی؟ جب وہ قضاء عمری کرے گا، یعنی نماز کی قضا کرے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں. اب وہ نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے، اور یہ قضا کرنے کے شروع کے دوران اگر وہ مر جائے تو وہ لہذا ایمان پر مرا اور شہید مرا، اور لہذا اس کا نماز کا گناہ
معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس نے قضا شروع کر دیا تھا اور قضا پڑھنا اس نے شروع کر دی تھی. تو اگر پروسیس بھی شروع ہو گیا تو وہاں پر توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اگر پروسیس ہی شروع نہیں ہوا، ایک انسان نماز پہ نماز چھوڑتا ہے اور اس نے توبہ ہی توبہ کر رہا ہے بس، لیکن نماز کو دہراتا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں کرتا، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ایک وہ گناہ. ایک ہے زکات. زکات بھائی آپ کو دینا چاہیے تھی، آپ کے سونے کی زکات نکالنا چاہیے تھی، چاندی کی زکات نکالنا چاہیے تھی، اور آپ کے مال و منال کی زکات نکالنا چاہیے تھی. آپ زکات تو نہیں نکالتے ہو مگر توبہ کرے ہو، اے اللہ 2010 میں نے زکات نہیں دی، میری زکات نہیں دینے کے عمل کو معاف کر دے. 2011 میں نہیں دی، 12 میں، 13 میں، اور 2020 میں، 22 میں، 23 میں نہیں دی. اللہ میرے عمل کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے یہ جو زکات نہیں دی ہے یہ گناہ تیرا ختم کب ہوگا؟ جب تو زکات دے گا، زکات کی قضا کرے گا. 2011 سے حساب لگاؤ اور 2023 تک جتنی زکات بنتی ہے اتنی زکات مستحقین کو تمہیں دینا ہوگی. پھر تمہیں توبہ کرنی ہوگی، اے اللہ میں نے زکات نہیں دی، اب تمہارے زکات نہیں دینے کا گناہ معاف ہوگا. لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ تم اس کی قضا کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی پیسہ کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا ہے، بس پھکٹ میں توبہ کر لینا ہے اور بغیر پیسہ خرچ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ معاف کر دے. ایسا نہیں ہوگا. زکات اگر آپ نے نہیں دی ہے تو زکات کی قضا کرنی ہوگی اور نماز کی بھی قضا کرنی ہوگی، روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو روزے کی آپ نے قضا نہیں کیا، آپ خالی معافی مانگتے ہو، رو کر مانگتے ہو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو. چاہے یہاں معافی مانگو، حرم شریف میں آپ جاؤ گے وہاں معافی مانگو گے، اے اللہ میں نے 10 سال کے روزے چھوڑ دیا. وہاں حرم شریف میں آپ جاؤ، آپ کو ثواب ملے گا، طواف کا ثواب ملے گا، وہاں پر سحر و افطار کا ثواب ملے گا، اور وہاں پر لحاظ سعی کا مزدلفہ میں اور قیام میں اور وقوف عرفہ کا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، حج و عمرے کا ثواب ملے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. مگر یہ گناہ باقی رہے گا، یہ گناہ ختم نہیں ہوگا زکات نہیں دینے کا. یہ ختم کب ہوگا؟ اس کا پرچہ بند کب ہوگا؟ اس کا دی اینڈ کب ہوگا؟ جب ہوگا جب آپ زکات ٹوٹلی دو گے، حساب لگا کر 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی. نماز کا گناہ معاف کب ہوگا؟ جب آپ 10 20 سال 50 سال بالغ ہونے کے بعد اب تک آپ نے جتنی قضا کی ہے تو اس کی قضا آپ ادا کر دیں تو آپ کا نماز کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو یہ نماز، روزہ اور لہذا اسی طریقے سے حق ہے. بہنوں کا وراثت میں حق تھا، آپ کو 2-5 لاکھ روپے بہنوں کو نکل رہے تھے، ان کو دینا چاہیے تھا، آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا اور لہذا وہی پیسوں سے آپ حج اور عمرے پر چلے گئے اور توبہ کرے، اللہ میں نے بہنوں کو حق نہیں دیا، میرے حق کو معاف کر دے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حج کا ثواب اللہ دے گا یا نہیں دے گا، دے گا بھی تو کوئی بات نہیں، عمرے کا بھی دے گا تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ گناہ باقی رہے گا، یہ گناہ ختم نہیں ہوگا. گناہ اگر ختم کرنا ہے، فہرست سے ہٹانا ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ بہنوں کو بلا کر انہیں 5 لاکھ روپے دے دو، ان کے حوالے کر دو. جب آپ بہنوں کا حق دے دو گے تو اب تو قصہ ختم ہے. اب تو لہذا یہ حقوق کا جو پرچہ ہے وہ بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کا حق ہے. مثال کے طور پر بیوی کا حق ادا کرنا ہے یا بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنا ہے. اب بیوی خوب نمازیں پڑھ رہی ہے اور شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے وہاں پر، تو یہ نمازوں کا ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا. وہ شان کریمی ہے، وہ کریم ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا. لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے وہ گناہ باقی رہے گا، اس کا سوال آپ سے ہوگا. دوسری چیز، شوہر خوب نمازیں پڑھتا ہے، حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے، نمبر 1 پوزیشن پر ہے کہ تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. بیوی کے نان نفقے کا خرچ نہیں اٹھاتا، یا لہذا بیوی کے سر چھپانے کا اس نے انتظام نہیں کیا، بیوی کے بدن چھپانے کا اس نے انتظام نہیں کیا، نہ لباس کا انتظام کرتا ہے، نہ نان نفقے کا انتظام کرتا ہے، نہ بیوی کے رہن سہن کا انتظام کرتا ہے. تو اب بیوی کا حق ادا نہیں کرتا یہ شخص، لیکن ہے نمازی، پرہیزگار، تو اب وہ ثواب تو ملے گا اسے، نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، زکات، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ بیوی کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے سوال آپ سے ضرور ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال آپ سے ہوگا. نمازیں پڑھتا تھا اور تو تہجد گزار تھا، اتنا سمجھدار ہو کر تو نے ایک صنف نازک کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر حق ادا نہیں کیا تو اب وہ اگر میں نے پورا نہیں کیا، اس لیول کا وہ گناہ ہے کہ وہ گناہ اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو یہاں پر جو حضرت زلیخا کے بارے میں ہے کہ ان کا جو گناہ تھا وہ نماز نہیں پڑھنے کا نہیں تھا، زکات نہیں دینے کا نہیں تھا، حق نہیں دینے کا نہیں تھا. ان کا جو حضرت زلیخا کا گناہ تھا، اب ایک آدمی ہے جس نے شراب پی ہے، اب وہ توبہ کر لے،
سچے دل سے، اے اللہ میری توبہ قبول کر دے، اللہ میں شراب چھوڑ دوں گا، میں نے شراب پی، میں نے غفلت میں زندگی گزاری، بدکاری میں، عیاری میں، فحاشی میں زندگی گزاری، یہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا اس کی توبہ پر ہی، اس کے سچے دل سے توبہ پر ہی، رو رو کر توبہ اس نے کی ہے، معاف ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی خطا کرو کہ بھئی مثال کے طور پر تم نے 40 سال شراب پیا، اب 40 سال تم دودھ پیو، اس کی قضا نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو یہ شراب اس نے پی ہے تو اب سچے دل سے وہ توبہ کر لے، بس معاف ہو گیا آن دا اسپاٹ اس کا گناہ۔ اور فحاشی، عیاری، مکاری اگر کسی نے کی ہے، اپنے جسم کو فروخت کیا ہے، تو لہذا اب اگر سچے دل سے وہ توبہ کرتی ہے وہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حضرت زلیخا نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی بھی مانگی ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف نہ کرتا تو وہ ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں میرا شمار فرما، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ قرآن میں ہے نہیں، امت محمدیہ کو بتایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ آج سے 4-5 ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا، یہودی اور کفار مکہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ واقعہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل لہذا ملک شام سے ملک مصر منتقل ہو گئی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ تو لہذا وہ واقعہ جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کیا اور بتایا کہ ملک شام میں کنعان میں یعقوب اور ان کے بیٹے مل کر رہتے تھے اور سوتیلے بیٹے تھے، پھر خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، وہ حسد جلن کینہ کپٹ رکھتے تھے، پھر انہیں کنویں میں ڈالا، پھر کنویں میں سے لہذا وہ قافلے نے انہیں مصر کے بازار میں بھیجا، پھر وہ عزیز مصر کے محل میں آئے اور پھر عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے، پھر زلیخا اور ان کا وہ معاملہ ہونا، پھر انہیں جیل میں ڈالنا، پھر جیل سے ان کا خواب کی تعبیر کہنا، پھر جیل سے رہا ہونا، پھر بادشاہ سلامت کو تدبیر بتانا اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ آپ کا بننا، پھر آپ کا وزیر اعظم اور پھر بادشاہ بننا آپ کا۔ تو یہ ریان ابن ولید جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا تھا، مسلمان بن چکا تھا، آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ اے نبی آپ نبی ہو اور آپ میری ماں قیدی میں کس طرح رہ سکتے ہو، آپ یقیناً بادشاہ بننے کے لائق ہو۔ تو اس نے وہیں پر دستبردار ہو گیا تھا اور وہیں پر اس نے ساری بادشاہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدیۃً تحفے میں پیش کر دی تھی اور وہ لہذا رعایا بن کر وہاں پر رہنے لگا، ریان ابن ولید جو نیک دل بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم جو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یعنی وما كنت لديهم، اے میرے محبوب آپ موجود نہیں تھے، اس اجمعوا امرهم، جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ 10 بھائی سازش رچ رہے تھے، کر رہے تھے، پلاننگ اور منصوبہ بنا رہے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے اور نہ یہ قرآن پڑھنے والے موجود تھے۔ اس اجمعوا امرهم، کوئی موجود نہیں تھا، وهم يمكرون، مگر وہ چال بازی کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے بندے یوسف کے ساتھ۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ کم بڑی بات ہے کہ 5000 سال پہلے کا ایک واقعہ ہو چکا، گزر چکا، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ آتے اور کہتے کہ 5000 سال پہلے فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے اتنے ڈیٹیل میں وہ قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ تو آپ کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی، آپ کو قدموں میں آپ کے گر جانا چاہیے تھا، نبی مان لینا چاہیے تھا، پیغمبر مان لینا چاہیے تھا، مگر وہ لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہیں مانا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ مگر پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کو لالچ ہے، اگر آپ کو چاہت ہے اور آپ کی مرضی ہے کہ یہ ایمان والے بن جائے، مگر یہ بننے والے نہیں ہیں۔ یہی ولا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار اور مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے، اس کا اندازہ ہم لوگوں کی تعداد پر دیکھیں گے، جتنے زیادہ لوگ اگر آپ کی طرف ہیں تو آپ صحیح، اگر زیادہ لوگ ہماری طرف ہیں تو ہم صحیح۔ میجورٹی میں یعنی زیادہ لوگ کس کے پاس ہیں اور مائنورٹی میں کم لوگ کس کے پاس ہے، یہ دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو قرآن مجید نے یہ آیت کو اتار دیا اور وہیں پر پابند کر دیا، وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، خبردار
یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے حق اور باطل کا اندازہ کبھی مت لگانا. ہمیشہ باطل کی تعداد قیامت تک زیادہ رہے گی, باطل لوگوں کی تعداد قیامت تک زیادہ رہے گی. نماز پڑھنے والے کم ہوں گے, چھوڑنے والے زیادہ ہوں گے. زکات دینے والے کم ہوں گے, زکات نہیں دینے والے زیادہ ہوں گے. روزہ رکھنے والے کم ہوں گے, نہیں رکھنے والے زیادہ ہوں گے. حق ادا کرنے والے کم ہوں گے, حق نہیں ادا کرنے والے زیادہ ہوں گے. اسی طریقے سے ظالم زیادہ لوگ ہوں گے, مظلوم لہذا جو ظالم نہیں ہے, جو عادل ہے, وہ کم لوگ ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لہذا یہاں پر فرمایا کہ ہمیشہ وہی ہوگا, تعداد باطل کی ہی زیادہ ہوگی. اس میں تو سوال ہی نہیں ہے, دو رائے نہیں. اگر میجورٹی پر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں ہندو زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ سناتن دھرم صحیح ہے. سناتن دھرم اور ہندو دھرم کے صحیح ہونے کے لیے کیا تعداد کو ٹٹولا جاتا ہے؟ اس حساب سے تو پھر چائنا کی آبادی ہندوستان سے زیادہ ہے. اس حساب سے تو پھر چائنا والے جو بدھا کو مانتے ہیں اور بدھزم کو جو فالو کرتے ہیں, تو پھر گوتم بدھا تو پھر تو یہ اللہ سے بڑھ کر نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت وہ خدا بن گیا. یہ نہیں ہے. تعداد کی بنیاد پر کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا. وما تسألهم علیہ من اجر, تو لہذا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یہ جو پیغمبر ہیں یہ تبلیغ کا کوئی اجرت آپ سے نہیں لیتے, کوئی تنخواہ نہیں لیتے. یعنی یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم انہیں پیسہ دو گے, مال دو گے, دولت دو گے. کیونکہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ تم ہمارے معبودوں سے ہمیں چھڑاتے اس لیے ہو کہ ہمارا پیسہ چاہتے ہو, ہماری دولت چاہتے ہو, ہماری سرداری چاہتے ہو. اگر تمہیں پیسہ چاہیے نا تو ہم بہت دیں گے پیسہ, لیکن تم خاموش ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا گیا کہ پیغمبر یہ پیسے کے لیے نہیں کر رہے, تنخواہ کے لیے نہیں کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب اور تمام انبیاء علیہ السلام پیسے کے لیے یہ نہیں کرتے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے. لیکن ہم تبلیغ کا کام اگر پیغمبر کے علاوہ کوئی کرے گا, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو آپ کندھے پر کپڑوں کا جو بڑا ٹوکرا ہوتا ہے, یعنی بڑا کپڑوں کا ٹوکرا ایک بناتے تھے آپ, اور وہ ٹوکرا سر پر رکھ کر پھیری لگاتے تھے, یعنی بیچا کرتے تھے. اس زمانے میں مذہب اسلام جب تھا اور جب آپ مسلمان نہیں بنے تھے, اور مسلمان بننے کے بعد کچھ سالوں تک جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ نے کپڑا اپنے سر پر رکھ کر پھیری لگا کر بیچا ہے. حضرت ابوبکر صدیق یہ کپڑوں کے بڑے تاجر تھے, ملک شام سے آپ کا مال آیا کرتا تھا, تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق مال بیچا کرتے تھے. تو جب آپ کو امیر المومنین بنا دیا گیا تو دھیرے دھیرے ہوا یہ کہ آپ پھیری لگانا آپ نے کم کر دی, اور آپ کے گھر میں پریشانی آ گئی اور بیوی بچے پریشان ہونے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا اور مسجد میں بڑا اعلان کیا, مستورات بھی پردے میں تھی ادھر سے. آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام اجرت نہیں لیتے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ میں پھیری لگاتا ہوں, لیکن پھیری لگانے میں ہوتا یہ ہے کہ وقت میرے پاس کم بچتا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. جب میں امیر المومنین نہیں تھا تو میں دن بھر پھیری کا کام کیا کرتا تھا, تو میری اجرت بھی زیادہ ہوتی تھی, اور زیادہ ہونے کی وجہ سے لہذا گھریلو معاملات میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی. لیکن اب جب میں امیر المومنین ہوں تو مجھے قاضی شریعت ہوں تو مجھے کچھ فیصلے کرنا ہوتے ہیں, اور مجھے عدل و انصاف کے فیصلے میں کبھی پورا دن لگ جاتا ہے, اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ میں امام ہوں. امام اس وقت امیر المومنین ہی امامت کیا کرتے تھے, تو 5 نمازیں پڑھانا اور اس کے علاوہ انفرادی عبادت کرنا, پھر اجتماعی عبادت کرنا, پھر اس کے بعد معاملات مسلمانوں کے سنبھالنا, کیسز ہینڈل کرنا, اور پھر اب یہ لہذا پرسنل اپنی تجارت کرنا, تو یہ بڑا ہارڈ جاتا ہے کہ دن چھوٹا سا ہے اور اتنے سارے کام. تو کہا کہ میری جگہ کسی اور کو امیر المومنین بنا دیا جائے یا پھر میرا کوئی وظیفہ مقرر ماہانہ کر دیا جائے بیت المال سے. تو ہوا یہ کہ امیر المومنین آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں بنایا گیا, لیکن آپ کو وظیفہ 25 درہم مقرر کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کا. تو لہذا یہاں پر یہ ہے کہ وما تسألهم علیہ من اجر, کہ ہم اس تبلیغ پر یعنی اللہ کی بات کو پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں لیتے. لیکن اگر کوئی آدمی دین کا کام کوئی کر رہا ہے, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر جو جماعت ہے
تو لہذا انہیں اجرت دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیت المال سے وظیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا، اس لیے کہ آپ کو جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے ساتھی تو وظیفہ لیتے تھے، وہ کہنے لگے میں تو غنی ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس لیے لیتے تھے کہ وہ لوگوں کو لہذا اس کی ضرورت تھی ان کے گھر میں، یعنی کہ غربت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، تو حضرت عثمان غنی نہیں لیتے تھے، حضرت علی حیدر بھی وظیفہ لیتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ دو جہاں کے یعنی لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہماری قدرت کی گواہی دیتی ہے، قدرت کی نشانی ہے۔ یمرون علیہا، یہ اتنی نشانیوں کے سامنے سے یہ گزرتے ہیں، یعنی زمین پر چل رہے ہیں تو زمین خود ایک نشانی ہے، آسمان کے نیچے ہے تو آسمان خود ایک نشانی ہے، اگر دیکھ رہے ہیں تو آنکھ خود ایک نشانی ہے اللہ کی وحدانیت کی، سن رہے ہیں تو کان اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل ہے، اللہ کے رب ہونے کی ایک دلیل اور گواہ ہے۔ زبان سے بول رہے ہیں تو زبان خود اللہ کی ایک نشانی ہے اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی۔ تو لہذا کان سے اگر سن رہے ہیں تو اللہ کے ہونے کی علامت ہے، آنکھ سے دیکھنا اللہ کے ہونے کی علامت ہے، زبان سے بولنا اللہ کے ہونے کی علامت ہے، دل کا دھڑکنا اللہ کے ہونے کی علامت ہے، اور خیالات کا، تصورات کا پلنا اور آگے بڑھنا یہ اللہ کے ہونے کی علامت ہے۔ تو لہذا ہاتھوں کا حرکت کرنا یہ اللہ کے ہونے کی علامت ہے، اور کھانا کھانا اور پانی پینا اور چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ اس میں بتایا کہ بہت ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کے سامنے سے یہ گزرتے ہیں، وہ عنہا معرضون، اور لہذا یہ منہ موڑ لیتے ہیں اتنی تمام نشانیوں سے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، یعنی بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو نظر انداز کر دیا کہ یہ بولنے کی طاقت مجھے کس نے دی، سننے کی طاقت مجھے کس نے دی۔ ایک لمحہ اگر کوئی بولنے والا سوچے کہ اے اللہ بولنے کی طاقت تو ہی دے سکتا ہے، سننے کی طاقت تو نے ہی مجھے دی، اگر وہ غور و فکر اپنے آپ میں بھی کرے گا نا کہ سننے سوچنے کی طاقت اللہ ہی نے مجھے دی ہے، تو یقیناً اللہ کی محبت اس کے دل میں سمائے گی۔ لیکن کوئی آدمی اگر غور و فکر ہی نہ کرے، نظر انداز کر دے، بولتے ہیں ایک کہاوت ہے نا کہ کھا کھا کر دانت گھس گئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، تو بالکل یہی ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی کہ بال سفید ہو گئے، کالے سے سفید ہو گئے، چھوٹے سے بڑا ہو گیا، بچپن سے لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا، جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھا، اور کالے بالوں سے لال بال ہو اور سفید بال ہو گئے، اور جو خوبصورت جلد تھی، اسکن تھی، وہ اب دبلی پتلی ہو گئی، اور وہ لہذا ڈھیلی ڈھالی ہو گئی، اور وہ خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اور وہ طاقت کمزوری میں بدل گئی، اور وہ جو دانت تھے دھیرے دھیرے گرنے لگے۔ تو لہذا آدمی کمزوریوں کی طرف جا رہا ہے، تو لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیاں ہیں، سائنس ہے، ان کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر شرک کے ساتھ۔ اب اس زمانے میں اگر پوچھے جائیں گے کہ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تو تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تو وہ کہے کہ اللہ ہمیں آسمان سے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمان سے رزق دیتا ہے۔ تو بالکل اگر آپ اس زمانے کے کافر اللہ کو خدا مانتے تھے، رب مانتے تھے، بارش کا برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے، مگر گڑبڑ وہاں پر تھی کہ وہ لات اور عزا اور منات اور حبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک مانتے تھے، یعنی اللہ کی صفات ہے، روزی روٹی دینا یہ رزاق اللہ ہے، ستار اللہ ہے، جبار اللہ ہے، اور اسی طریقے سے منتقم اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں ہے، حساب اور کتاب لینا، اور لہذا کسی کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرنا، اور بارش کا برسانا، اور زمین سے غلے کا اگانا، اور یہ اللہ تبارک کسی کو زندگی دینا اور موت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے۔ تو ان کاموں میں وہ لات اور عزا اور منات اور حبل کو شریک مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی لہذا انہیں تحفے میں دے دیے، اور ان کے توسط سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے توسط سے مانگتے اور بعد میں پھر ڈائریکٹ لات اور عزا اور منات اور حبل سے مانگنے لگے، اور اللہ سے مانگنا انہوں نے بہت کم کر دیا، پھر دھیرے دھیرے ختم کر دیا۔
تو یہاں پر فرمایا کہ مکس ان کا ایمان ہے، یعنی اللہ کو بھی رب مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہاں پر فرمایا کہ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ اللہ کا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، جھپیٹ میں لے لے، لپیٹ میں لے لے، اچانک آ جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اور فرمایا کہ انہیں ڈر نہیں لگتا کہ یا اچانک قیامت ان پر ٹوٹ پڑے اور گر پڑے اور انہیں محسوس بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دل سے کسی کو سمجھنا، دل سے دعوت دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں کے ساتھ اور دل سے میں دعوت دیتا ہوں اس راستے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی میں لوگوں کو دل سے دعوت دیتا ہوں، میں بھی، انا و من اتبعنی، اور میرے صحابہ بھی، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ حضرت ام سلمہ کا یہ واقعہ ہے کہ لہذا کچھ عورتیں آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سارا ثواب تو مرد لے کر گئے ہیں، جہاد بھی مردوں کے لیے ہے، قضات بھی مردوں کے لیے ہے، فیصلے کرنا، اور قوام بھی مرد بنائے گئے ہیں، اور امور بھی مردوں کے حوالے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اذان مردوں کے حوالے ہے، نماز مردوں کے حوالے ہے، اور باہر نکل کر مساجد کی حفاظت مردوں کے حوالے، شاعر اسلام، تو عورتیں تو یہ ثواب میں بہت کم ہے اور پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے، ام سلمہ جو کہ آپ بہت سنجیدہ قسم کی خاتون تھی، ازواج مطہرات میں سمجھدار تھی آپ، تو حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اذان دینے والوں کو جتنا ثواب دیتا ہے اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، بلکہ اس سے زیادہ ثواب دے گا، کیونکہ وہ اس کے انتظامات میں لگی ہوئی ہے، مینجمنٹ میں لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑے دھونا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ امام کو اجر و ثواب دے گا، اس کے اہل خانہ کو بھی اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ جہاد پر مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے اجر و ثواب اتنا ہی، لہذا مجاہد کی بیوی جو اس کا توشہ تیار کرتی ہے، اس کا بستر تیار کرتی ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو لہذا یہ اتنی بات ہم سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر عورت جہاد نہیں کر رہی ہے، یہاں پر عورت امامت نہیں کرتی ہے، یہاں پر عورت اذان بھی نہیں دیتی ہے، لیکن اذان دینے والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ لہذا کنیکشن ہے، اور نماز پڑھانے والے کے ساتھ کنیکشن ہے، خونی رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اسی طریقے سے دین کا کام کرنے والے کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو وہ تعلق ہونے کی بنیاد پر اور اس کی مدد کرنے کی بنیاد پر، سپورٹیبل سسٹم بننے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہذا ثواب میں اسے شریک بنا لیا۔ تو یہ شان کریمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بخیل انسان ہوتا تو وہ